Subscribe to channel and press the bell icon for the latest updates. تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ ایک بڑا کلیدی نقطہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور یہ آپ اس کو ویریفائی کریں۔ جیسا ہم نے کہا کہ ہماری ہر بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ہماری توقع ہے، آپ جا کے انشاءاللہ اس کو ویریفائی کیجئے۔ وہ یہ کہ جتنے بھی الہی ہادی خداوند متعال نے بھیجے، ایک یہ کیٹیگری، دوسری وہ کہ جو ان کے نمائندے یا ان کے اوصیاء یا ان کے اولیاء رہے، ان کے ریپریزنٹیٹیوز رہے، یہ دوسری کیٹیگری۔ ان دونوں کیٹیگریز کو پوری تاریخ میں اٹھائیے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے امام زمانہ علیہ السلام کے نائبین تک، ان سب کو اٹھا کے ایک کیس اسٹڈی کیجئے۔ آپ سارے ماشاءاللہ یونیورسٹی کالج گوئنگ ہیں، جو جوان میرے سامنے بیٹھے ہیں، اس کی کیس اسٹڈی کیجئے۔ آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز نظر آئے گی کہ ان تمام ڈیوائن پرسنالٹیز کی ایک کامن چیز آپ کو نظر آئے گی، اور وہ یہ ہے کہ ان کو حد درجے کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یعنی قتل و غارت سے لے کر، اسارت سے لے کر، اغوا کرنے سے لے کر، ان کی ناموس پامال کرنے سے لے کر، ہر طرح کی مشکل، ان کو دیوانہ پاگل مشہور کرنے سے لے کر، ان کو جادوگر مشہور کرنے سے لے کر، ہر طرح کی وہ چیز کے جو آپ ڈیفامیٹری ایسپیکٹ سمجھ سکتے ہیں، وہ ان کی طرف منسوب کیا گیا اور ان کو فیس کرنا پڑا۔ بس ہم کیا چاہتے ہیں کہ کیونکہ ہم اس موومنٹ کا حصہ بن رہے ہیں جو ہم آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہے ہیں، بس کیونکہ اس کے ہادی اور ان موومنٹس کو رن کرنے والے وہ مشکلات سے بری الذمہ نہیں رہے، مشکلات سے بری نہیں رہے، بس اس کا مطلب کیا ہے؟ ہماری زندگی میں بھی مشکلات رہیں گی۔ اب مشکلات کی دو قسمیں ہیں۔ اس سے پہلے میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو معصوم کی۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تم ہمارے شیعہ ہو تو مشکلات کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ اور ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ ہماری دعائیں یہ ہوتی ہے کہ بس کوئی مشکل نہ آئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں معصوم کیا فرما رہے ہیں اور ہماری توقع کیا ہے، اور معصوم کا صدقہ دے کے کہتے ہیں کہ مشکل نہ آئے۔ اب مشکل کو میں یہاں پر دو میں سپلٹ کروں گا تاکہ میری یہ بات کو غلط کوئی نہ سمجھے۔ دیکھیں، مشکلات دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک ذاتی مشکلات ہوتی ہیں، بالکل پرسنل نوعیت کی مشکلات ہوتی ہیں۔ ایک مشکلات وہ ہوتی ہیں کہ جو خداوند متعال کے دین کی خاطر، یا دوسرے الفاظ میں اس موومنٹ کی خاطر انسان جھیلتا ہے۔ جو پہلی مشکل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، تھوڑی سی مشکل بات ہے، لیکن اس کو آپ دقت کریں گے اگر تو آپ کو انشاءاللہ اس کا لطف بھی آئے گا اور اپنی زندگی میں اس کا فائدہ ہوگا۔ جو ہم نے پہلا نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ وہ پرسنل مشکلات جس کا میری ذات سے تعلق ہے، جس کا دین خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا اس ڈیوائن موومنٹ سے، اس الہی تحریک سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مشکلات مختلف ہیں، اور وہ مشکلات کے جس کا اس تحریک سے تعلق ہے اس کی نوعیت مختلف ہے۔ اب آپ دیکھیے، کربلا میں چلتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا، بی بی پاک کو اسیر کیا گیا، بی بی کے سامنے ان کے بھائی، ان کے بچے، ان کو شہید کیا گیا، سر تن سے جدا کر دیے گئے، بھوک پیاس کی شدت، اور وہ حیا کی پیکر خواتین اہل بیت علیہ السلام کی کہ جن کو بازاروں میں پھرایا گیا اور درباروں میں لے جایا گیا۔ یہ بی بی جب دربار میں پہنچتی ہے اور وہاں پر ایک تانا دیا جاتا ہے بی بی کو کہ تم خدا کے اتنے مقرب بنتے ہو، اپنے آپ کو یہ کہتے ہو کہ ہم خدا کے برگزیدہ اور مقرب لوگ ہیں، تو یہ تمہارے ساتھ خدا نے کیا کیا؟ ایک تانا دیا جاتا ہے۔ بی بی فرماتی ہیں ما رأیت الا جمیلا،
میں نے کچھ نہیں دیکھا سوائے خوبصورتی کے، سوائے حسن کے۔ بی بی حضرت علی اصغر، ان کے گلے میں برچی لگ رہی ہے، تیر لگ رہا ہے، اس میں کیا حسن ہے؟ علی اکبر کے سینے میں برچی لگ رہی ہے، اس میں کیا حسن ہے؟ آپ کو بازاروں میں پھرایا جا رہا ہے، اس میں کیا حسن ہے؟ سوچیں ان مطالب کو کبھی، کیا حسن ہے؟ کیا حسن ہے؟ کیا ہم اہل بیت علیہ السلام کے شیعہ اس حسن کو درک کر کے، سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے، انفارمڈ طریقے سے، آگاہانہ طریقے سے اس حسن کو اپنے لیے الگو اور رول ماڈل بنا سکتے ہیں؟ یہ ہر شیعہ کو سوال اپنے آپ سے کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جو تھے انہوں نے اس کے اندر حسن دیکھا۔ نہ فقط سیدہ زینب، وہ تو بہت بلند ہے، ان کی کنیزوں نے اس میں حسن دیکھا۔ حسین علیہ السلام تو بہت بلند ہے، ان کے اصحاب نے اس میں حسن دیکھا۔ کیا حسن ہے؟ آج شیعہ کو یہ حسن درک کرنا ہے۔ وہ کون سا حسن ہے جو بی بی پاک کو نظر آ رہا تھا اور ہمیں نظر نہیں آتا؟ ہمارے اوپر چھوٹی سی مشکل آ جائے، ہمارے پاس ایجنسی کا ایک بندہ آ جائے، ہماری ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بس ہمارے معیار بہت مختلف ہو چکے ہیں ان سے کہ جو شیعان اہل بیت علیہ السلام کے معیار تھے۔ ان کو ان چیزوں میں حسن نظر آتا تھا، ان کو دین کی خاطر قربانی دینے میں حسن نظر آتا تھا۔ ہم بہت مختلف ہیں، ان کی توقعات ہم سے کچھ اور ہیں، ہماری توقعات ان سے کچھ اور ہیں۔ خدا را ہم اپنے آپ کو ان لائن کریں اہل بیت علیہ السلام کی توقعات کے ساتھ۔ اگر اہل بیت کو کسی چیز میں حسن نظر آتا ہے اور مجھے اس میں قبح نظر آتا ہے، یعنی قباحت نظر آتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت کی انڈرسٹینڈنگ اور میری انڈرسٹینڈنگ بالکل الگ ہے، اپوزٹ ہے۔ یہاں پر پرابلم ہے۔ اگر ان کو ایک کام میں قباحت نظر آتی ہے اور مجھے اس میں حسن نظر آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میری ان سے بالکل الگ جہان بینی ہے، ورلڈ ویو ہے، میں دنیا کو ایک الگ نظر سے دیکھتا ہوں۔